تردید کر دوں, دنیا نیوز نے چیک کیا تو بتایا سلمان غنی صاحب وہ نوٹیفیکیشن فیک ہے. تو شعیب شاہین والا معاملہ کوئی نہیں, جہاں پہ وہیں پہ ہی ہے. فیک ہے جی, فیک ہے. تو شعیب شاہین کے کسی دشمن نے اڑا دی ہے. ان کے تو کئی دشمن ہیں, ان کو ایک نقصان پہنچا رہا ہے. کوشش کی لیکن ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. اب آپ نقصان کو نفع میں میں نے بدل دیا, بیلنس کر دیا. عسکری صاحب یہ عامر الیاس رانا صاحب جو وہ شاہین ہے نا, بسیرا کرتا ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. بالکل صحیح. عسکری صاحب یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ وزیر اعلیٰ تھے, نگران, اور آپ کے دور میں عمران خان کے حق میں پنجاب میں سٹیج سیٹ کیا گیا مبینہ طور پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس طرح شامی صاحب نے صحیح کہا کہ جتنے بھی پرانے الیکشن ہوئے 77 میں ریجیکٹ کیا گیا, باقی سارے بعد میں ایکسیپٹ کیے گئے. اور جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد تو پچھلی باتیں تو کہانیاں بن کے رہ گئی ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ جو کچھ اس الیکشن کے حوالے سے ہو رہا ہے, جو پچھلی شکایات ہیں 2018 کی ہوں, اس سے پہلے کہ 2013 کی ہوں یا 2008 کی ہوں, ان کے مقابلے میں تو اب وہ تو قصہ پارینہ بن کے رہ گئے ہیں. جو اب نئی چیزیں ہم نے پاکستان میں ہر چیز میں ہم انوویٹو ہیں, ہر چیز میں ہم نئے طریقے نکالتے ہیں. تو ماشاءاللہ اب ہم نے بڑے کافی چیزیں نکال لی ہیں جن کا تذکرہ ہم الیکشن گزرنے کے بعد کریں گے. لیکن آپ کی بات عام فہم کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے بڑا ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ بہت چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, بہت دھاندلی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مینیج محسن نقوی حسن عسکری پر بازی لے گئے کہ مطلب نہیں, یہ آپ الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیے. نہ میں نے ریگنگ کی بات کی ہے, نہ میں نے مینیج کی بات کی ہے. ان باتوں سے بچ کے یہ بات کہی ہے کہ اعتراضات ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان اعتراضات کے باوجود بھی شور بھی ہوگا جب رزلٹ آئے گا, لیکن یہ الیکشن رزلٹ بھی اسی طرح ایکسیپٹ ہو جائیں گے جس طرح کے 2018 یا 2013 یا 2000 اس کے. اور ایک سوال $1 ملین, آپ بھی نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب کو فوقیت تو ہمیں نظر, پی ایم ایل این کی فوقیت تو ہمیں نظر آ رہی ہے. پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں. جی فوقیت ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن الیکشن کے سلسلے میں آپ کو آخری وقت تک انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اصل کمپوزیشن کیا ہوگی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کتنی سیٹیں لیتی ہے, پھر جو کولیشن بلڈ ہوگی اس کو کس طرح بلڈ کیا جائے گا, کون سے لوگ ہوں گے, کون سے لوگ مدد کریں گے, جس طرح کبھی ہوائی جہازوں میں بٹھایا گیا. چل جائے گا 8 کی رات کو, بالکل ٹھیک. تو اس وقت ہمیں پتہ لگے گا. سوال تو وہی رہ گیا. کون سا والا؟ عامر الیاس رانا کہ وہ سٹیج مینج کیا تھا انہوں نے. نہیں دیکھیں, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرواتا ہے. آر ٹی ایس اگر کسی کے کنٹرول میں تھا, الیکشن کمیشن کا تھا. جو پروونشل گورنمنٹ, سن تو لینا میری بات, پوچھ رہا ہوں آپ سے, سنیے نا میری بات. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اس زمانے کے آئی جی نے کتنے چھاپے مارے تھے مجھے یہ بتا, جتنے چھاپے اس دفعہ پڑے ہیں. فرق دیکھ لیجئے آپ. اس زمانے میں جو بھی آئی جی تھا, جو بھی چیف سیکرٹری تھا, اصل ایڈمنسٹریشن وہ رن کرتے ہیں. کتنے چھاپے پڑے اور کتنے جلسوں کو روکا گیا پنجاب کے اندر. اچھا, کتنی کلنگز ہوئی سارے الیکشن میں. ووٹنگ والے دن کون سے پولنگ سٹیشن پہ حملے ہوئے, یہ سارے فیکٹس کو آپ اکٹھا کر لیں تو آپ کو بہت ڈیفرنٹ سٹوری ملتی ہے. باقی تو جو مرضی کہیں, ہمارے ہاں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے, لیکن امپیریکل ایویڈنس, ایک اور امپیریکل ایویڈنس 2018 میں الیکشن پٹیشنز کو اگر آپ اٹھاتے ہیں پنجاب میں 2013 اور 2008 کی نسبت کم ہیں. یہ بھی غور کرنے والی بات. نہیں, آپ کریڈنشل چیلنج نہیں کرتے, تو عامر صاحب نے بات کی. نہیں, میں یہ سنی الزام جو ہے, جتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ حقیقت وہ نہیں کی. نہیں دیکھیں, میں تو الزام جو مرضی بندے کی اوپینین ہوتی ہے. باقی رہا فیکٹس آپ یہ دیکھ لیں اٹھا کے, تو اس کے بعد اگر آپ امپیریکل ایویڈنس استعمال کریں گے تو آپ کو آج کی نسبت سٹوری بہت بہتر نظر آئے گی. اچھا, رائٹ. غنی صاحب, آپ نے کچھ اس پہ بات کرنی ہے 2018 کے اس پہ خاص طور جو بات پروفیسر صاحب نے کی ہے نا, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھاپے بھی پڑے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ماضی کے اندر بھی اگر آپ انتخابات کو اٹھا کے دیکھیں نا, تو کوئی ایک پارٹی ٹارگٹ ہوتی تھی, کوئی ایک لیڈرشپ بھی ٹارگٹ ہوتی تھی. اور اگر پچھلے 10-12 سال کے الیکشن میں کوئی ایک پرائم منسٹر نئے الیکشن کا حصہ نہیں ہوتا, اور وہ چھاپے گرفتاریوں کا عمل اس سے پہلے 9 مئی کا واقعہ کبھی نہیں تھا ہوا.
कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी रियासती इदारों पे हमला आवर नहीं थे हुए, कभी फौजी हमला को टारगेट नहीं था किया गया। ये सारी टेंशन थी जिसकी वजह से छापे या गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि माजी की सियासी तारीख में सियासी जमातें रिजर्वेशन का इजहार करती थी डिक्टेटरशिप के हवाले से, लेकिन वो इस तरह कभी नहीं करती थी, जो हमारे दुश्मन ने भी कभी नहीं किया। तो ये वजह है जो छापे और गिरफ्तारियां। पॉजिटिव बात ये है कि इन तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद भी पीटीआई ने बाइकाट नहीं किया। इस वक्त पाकिस्तान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बाइकाट नहीं किया। ये पॉजिटिव बात पता नहीं किसके लिए है, लेकिन अस्करी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें अप्रैल 23 का अखबार उठा के देखिए, आपको यहाँ नजर आएगा कि जो अभी वो 9 मई का वाकया नहीं हुआ, यहाँ पे लाहौर के अंदर जुलूस निकालने से किस पार्टी को रोका गया? जो कुछ छापे यहाँ पड़े हैं उस जमाने में भी वो अप्रैल में आपको नजर आते हैं। मई के अंदर तो वाकई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 2018 के इलेक्शन से पहले ऐसी सूरत-ए-हाल थी कि पाकिस्तान की एक लीडरशिप, उसकी बेटी, उसकी पार्टी के जुम्मेदार, वो देखिए फर्क है, देखिए फर्क है। खिताब कर रही